اچھا، تو 7ویں صدی عیسوی عرب کا علاقہ اور خاص طور پر مدینہ کا شہر سن 622 میں، ذرا وہاں کی صورتحال کا تصور کریں۔ ہم ایک طرف تو صدیوں پرانی قبائلی دشمنیاں ہیں، آپ دیکھیں اوس اور خزرج کی لڑائیاں جنہوں نے شہر کے پورے آپ کہہ لیں تانے بانے کو کمزور کر دیا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مکہ سے آئے، مہاجرین، اپنا سب کو چھوڑ کر انہیں ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ پھر مدینہ کے اپنے لوگ، انصار، انہوں نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا، جی لیکن ظاہر وسائل تو محدود تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں طاقتور یہودی قبائل بھی تھے، ان کی اپنی سماجی معاشی حیثیت تھی، کچھ مشرک عرب گروہ بھی تھے۔ تو ماحول کیسا تھا؟ مطلب ہر طرف بے اعتمادی، معاشی تنگی، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں، ہر گروہ کی اپنی وفاداری، اپنے خدشات، کوئی آسان صورتحال نہیں تھی یہ۔ جی بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں انتہائی نازک اور پیچیدہ صورتحال تھی، جیسے کوئی آتش فشاں ہو جو بس پھٹنے ہی والا ہو۔ اور ٹھیک اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک ایسی دستاویز تیار کی جاتی ہے جو ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑتی ہے، ایک نئے سماجی اور سیاسی نظام کی بنیاد رکھتی ہے۔ اسے ہم جانتے ہیں میثاق مدینہ کے نام سے۔ میثاق مدینہ، ہاں، کچھ لوگ اسے بس ایک معاہدہ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ جی، لیکن کئی مورخین، دانشور، وہ اسے انسانی تاریخ کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین یا دستور مانتے ہیں۔ پہلا تحریری آئین؟ اچھا۔ جی، ایک ایسا آئین جس نے مختلف نسلوں، مذاہب، قبائل، سب کو ایک ریاست کے شہری کے طور پر متحد کرنے کی کوشش کی۔ تو آج ہم اسی دور کے دو بہت اہم بلکہ انقلابی تصورات پر بات کریں گے، گہرائی میں جا کر۔ جیسا کہ ظہیر احمد میر کی کتاب ہے میثاق مدینہ اور اسلامی اصولوں کی وضاحت، اس کے اقتباسات میں ان کا تجزیہ ملتا ہے۔ پہلا تو یہی، میثاق مدینہ یہ کیا تھا، کیوں ضروری ہوا، اس نے کیا بدلا؟ اور دوسرا، شورا کا اصول، یعنی مشورے سے فیصلہ کرنے کا نظام۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد آج صرف یہ نہیں کہ ہم تاریخ دہرا دیں، بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس خاص ماحول میں، قانون، معاہدے، انصاف، مشاورت، ان اصولوں کے ذریعے ایک بٹے ہوئے معاشرے کو ایک فعال، منظم ریاست میں کیسے بدلا گیا۔ وہ کون سی بنیادیں تھیں جنہوں نے اس نئی ریاست کو آپ کہیں استحکام دیا اور پھر آنے والی صدیوں کے لیے حکمرانی کے نئے معیار قائم کیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے میثاق مدینہ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ اس وقت کی ضرورت کا ایک عملی جواب تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مدینہ میں جتنے بھی اہم گروہ تھے، مہاجرین، انصار، پھر یہودی قبائل جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور دوسرے عرب باشندے، ان سب کو پہلی بار ایک آپ کہہ لیں مشترکہ سیاسی شناخت دی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اتنا غیر معمولی کیوں تھا۔ اس سے پہلے دیکھیں، عرب معاشرے کی بنیاد کیا تھی؟ قبائلی وفاداری، میں اور میرا قبیلہ، بس یہی سب کچھ تھا۔ کوئی مشترکہ سیاسی یا شہری شناخت کا تصور تھا ہی نہیں، تقریباً ناپید تھا۔ اچھا۔ تو میثاق مدینہ نے اسی قبائلی عصبیت کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی اس معاہدے میں جتنے بھی گروہ شامل ہیں، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، قبیلہ کوئی بھی ہو، وہ سب مل کر ایک امت ہیں، ایک سیاسی کمیونٹی۔ امت، یہ لفظ یہاں سیاسی معنی میں ہے؟ جی، یہاں اس کا مطلب مذہبی نہیں بلکہ زیادہ سیاسی اور سماجی ہے۔ ایک ایسی کمیونٹی جو مشترکہ قوانین اور مشترکہ دفاع کے تحت اکٹھی ہو۔ یعنی پہلی بار شناخت کی بنیاد قبیلے سے ہٹ رہی تھی، وہ ایک وسیع تر سیاسی معاہدے پر آ رہی تھی۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ یقیناً، یہ ایک پیراڈائم شفٹ تھا۔ ذرا سوچیں، وہ قبائل جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک معاہدے کے تحت آ کر ایک دوسرے کے دفاع اور بھلائی کے پابند ہو رہے تھے۔ اس امت کے تصور نے ایک مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، اور میثاق کی شکوں میں یہ بھی واضح تھا کہ اگر کوئی ایک فرد جرم کرتا ہے نا، تو سزا پورے قبیلے کو نہیں ملے گی، صرف مجرم کو۔ اچھا۔ یہ بھی قبائلی روایت سے ہٹ کر تھا، جہاں تو اکثر اجتماعی سزا ہوتی تھی۔ تو اس امت میں پھر غیر مسلموں کا کیا مقام تھا، خاص طور پر یہودی قبائل کا، جن کی اپنی ایک مضبوط شناخت اور تاریخ تھی مدینہ میں؟ جی، یہ میثاق کا ایک اور بہت انقلابی پہلو ہے۔ میر صاحب کی کتاب کے تجزیے کے مطابق بھی میثاق نے مذہبی آزادی کی واضح ضمانت دی۔ یہ نہیں کہا کہ سب مسلمان ہو جائیں،
نہیں، بالکل نہیں، بلکہ صاف لکھا گیا کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ اچھا، انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے قوانین پر چلنے کی، خاص طور پر جو ان کے شخصی معاملات ہیں، اور اپنی عبادت گاہیں قائم رکھنے کی پوری آزادی دی گئی۔ یہ صرف رواداری نہیں تھی، یہ باقاعدہ حقوق کا قانونی اور آئینی تحفظ تھا۔ اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ ناقابل یقین حد تک ترقی پسندانہ بات لگتی ہے۔ بالکل، آج بھی یہ بڑی بات ہے، اس وقت تو یہ واقعی حیران کن تھا۔ یعنی ریاست اپنے شہریوں کو ان کے عقیدے کی بنیاد پر برابر تسلیم کر رہی تھی؟ جی ہاں، شہری حقوق کے لحاظ سے وہ برابر تھے۔ معاہدے میں جتنے بھی گروہ شامل تھے، سب کو تحفظ دیا گیا۔ پھر تیسرا اہم اصول تھا اجتماعی دفاع کا، کلیکٹیو سیکیورٹی۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ یہ طے ہوا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو تمام گروہ مل کے شہر کا دفاع کریں گے، اور اس دفاع کے جو اخراجات ہوں گے وہ بھی سب مل کر اٹھائیں گے۔ اس نے ایک تو اندرونی لڑائیوں کو روکا اور دوسرا بیرونی خطروں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا دیا۔ تو یہ ایک طرح کا جیسے آج کل ناٹو ہوتا ہے ویسا کوئی معاہدہ تھا 7ویں صدی کے عرب میں۔ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں، ایک کلیکٹیو سیکیورٹی پیکٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور اگر ان گروہوں کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، تو اس کا حل کیا رکھا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنے مختلف پس منظر ہوں تو اختلافات تو ہوں گے۔ جی، یہ چوتھا بنیادی نقطہ تھا۔ میثاق نے یہ طے کیا کہ اگر کوئی بھی سنگین اختلاف ہوتا ہے یا کوئی تنازع ہوتا ہے تو حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مانا جائے گا۔ اس سے ایک مرکزی اتھارٹی قائم ہوئی جو قبائلی سرداروں کے فیصلوں سے اوپر تھی۔ اچھا، مقصد یہ تھا کہ فیصلے قبائلی طرفداری یا طاقت کی بنیاد پر نہ ہوں، بلکہ انصاف اور غیر جانبداری کی بنیاد پر ہوں۔ یہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا قائم کرنے کی طرف ایک بہت اہم قدم تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ میثاق مدینہ نے ایک منتشر ہجوم کو ایک منظم سیاسی اکائی بنانے کا ایک پورا فریم ورک دے دیا۔ اس نے مشترکہ شناخت دی، مذہبی آزادی یقینی بنائی، اجتماعی تحفظ کا نظام بنایا اور انصاف کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی بھی قائم کر دی۔ جب ہم آج کی دنیا کو دیکھتے ہیں جہاں یہ کثیر و ثقافتی معاشرے ہیں تو یہ اصول تو 1400 سال بعد بھی کتنے متعلقہ لگتے ہیں۔ بلا صبح میر صاحب کی کتاب بھی اسی بات پر زور دیتی ہے کہ میثاق مدینہ صرف تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ پلورلزم، بین المذہب ہم آہنگی اور شہری حقوق پر مبنی ریاست بنانے کے ایک عملی نمونہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلافات کے باوجود مشترکہ اقدار اور باہمی احترام کی بنیاد پر ایک مستحکم اور منصفانہ معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ تھا جس نے ریاست اور شہریوں کے بیچ تعلق کی نوعیت واضح کر دی۔ یہ تو ہوئی ریاست کی ساخت اور شہریوں کے حقوق کی۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم تصور پر، شورا۔ آپ نے کہا کہ میثاق نے فریم ورک دیا، تو شورا نے اس فریم ورک کے اندر کام کرنے کا، فیصلے کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو یہ کیا تھا اور کیوں اہم تھا؟ جی، شورا کا مطلب ہے مشاورت، صلاح مشورہ۔ یہ اسلامی طرز حکمرانی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن میں بھی اس کا حکم ہے کہ مسلمان اپنے معاملات آپس میں مشورے سے طے کریں۔ یہ اصول حکمران یا لیڈر کو پابند کرتا تھا کہ وہ اہم معاملات میں، خاص طور پر وہ جن کا اثر پوری کمیونٹی پر پڑنا ہو، اکیلے اپنی مرضی سے فیصلہ نہ کرے، بلکہ اہل رائے یعنی جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں یا کمیونٹی کے نمائندے ہیں ان سے لازماً مشورہ کرے۔ اچھا، لیکن کیا یہ صرف ایک رسمی سی بات تھی یا اس مشورے کی واقعی کوئی اہمیت بھی تھی؟ کیا حکمران پابند تھا کہ وہ مشورہ مانے؟ نہیں، ظہیر احمد میر کے تجزیے کے مطابق یہ صرف رسمی نہیں تھا، اسے ایک آئینی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار تو سربراہ مملکت کے پاس ہی تھا، یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں خلفاء کے پاس، لیکن مشاورت کے عمل کو نظر انداز کرنا یا اس کی اہمیت کم کرنا اصولاً غلط سمجھا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ فیصلے بہترین اجتماعی دانش یعنی کلیکٹیو وزڈم کی بنیاد پر ہوں۔ اچھا، تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں جہاں اکثریت کی رائے مانی گئی، چاہے وہ حکمران کی اپنی ذاتی رائے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً کوئی خاص مثال ذہن میں آتی ہے جہاں یہ عمل بالکل واضح نظر آتا ہو؟ جی،
جنگ احد کا موقع بہت مشہور مثال ہے۔ جب قریش نے مکہ سے مدینہ پر حملے کی تیاری کی تو یہ سوال اٹھا کہ دفاع کیسے کیا جائے، شہر کے اندر رہ کر یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تو تھی کہ شہر کے اندر رہا جائے، لیکن اکثر صحابہ، خاص طور پر جو نوجوان تھے، وہ بہت پرجوش تھے، وہ باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ تو کافی لمبی مشاورت ہوئی اور پھر اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اچھا، حالانکہ نتیجہ پھر؟ جی، اگرچہ جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر موافق نہیں رہا، لیکن یہ واقعہ خود شورا کی اہمیت اور اس پر عمل کرنے کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شورا صرف مشورہ لینا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے عوام کی شرکت یعنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کا بھی ایک ذریعہ تھا۔ بالکل، یہ عوام کو آپ کہہ لیں گورننس کے عمل میں شریک کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اس سے فیصلوں کی لیجیٹمیسی بڑھتی تھی، یعنی عوام ان فیصلوں کو زیادہ آسانی سے قبول کرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی رائے شامل ہے۔ صحیح۔ اور یہ حکمران کو جواب دے اکاؤنٹیبل بھی بناتا تھا، کیونکہ اسے اپنے فیصلوں کی وجہ مشاورتی عمل میں بتانی پڑتی تھی۔ یہ شخصی آمریت یعنی آٹوکریسی اور مطلق الانانیت یعنی ایبسولوٹزم کے بالکل الٹ ایک نظام تھا جو شراکت داری اور شفافیت پر زور دیتا تھا۔ تو شورا کے بنیادی اصول کیا ہوئے پھر؟ ایک تو لازمی مشاورت، جی، دوسرا اجتماعی دانش کا حصول، تیسرا عوامی شرکت، اور چوتھا حکمران کی جواب دہی۔ جی ہاں، یہ اہم عناصر تھے۔ شورا کا مقصد یہی تھا کہ فیصلے ذاتی خواہش یا چھوٹے موٹے وقتی فائدوں کی بجائے کمیونٹی کے وسیع تر اور طویل مدتی مفاد میں ہوں۔ یہ ایک ایسا میکانزم تھا جو غلطی کے امکان کو کم کرتا تھا اور یہ یقینی بناتا تھا کہ مختلف زاویے سامنے آ سکیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ مشورہ صرف اہل افراد سے لیا جاتا تھا، یعنی جن کے پاس اس معاملے میں علم ہو، تجربہ ہو اور تقویٰ ہو۔ ٹھیک، تو اگر ہم ان دونوں تصورات کو ملا کر دیکھیں، میثاق مدینہ اور شورا، تو یہ ابتدائی اسلامی ریاست کی کیا تصویر بناتے ہیں؟ ان کا مجموعی مطلب کیا تھا؟ ان کا اطلاق کیسے ہوا؟ ان دونوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک ایسے سیاسی اور سماجی نظام کا خاکہ سامنے آتا ہے جو حیرت انگیز طور پر جدید لگتا ہے۔ میثاق مدینہ نے ریاست کی بنیاد فراہم کی، ایک کثیر المذہبی، کثیر النسلی کمیونٹی جو مشترکہ قوانین، حقوق اور ذمہ داریوں کے تحت متحد ہو۔ اس نے شہری کا تصور دیا جو قبائلی وفاداری سے اوپر تھا۔ یہ ریاست کی ہارڈ ویئر تھی۔ ہارڈ ویئر، اچھا۔ جی، اور دوسری طرف شورا نے اس ریاست کو چلانے کا طریقہ یعنی سافٹ ویئر فراہم کیا۔ اس نے یقینی بنایا کہ حکمرانی کا عمل آمرانہ نہ ہو بلکہ مشاورتی ہو، شراکتی ہو اور جواب دہ ہو۔ فیصلے بند کمروں میں نہیں بلکہ اجتماعی سوچ بچار کے بعد عوام کی بھلائی کو سامنے رکھ کر کیے جائیں۔ تو یہ دونوں اصول مل کر ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں جو انصاف، مساوات، مذہبی آزادی، شہری حقوق، اجتماعی ذمہ داری اور عوامی شرکت جیسے اصولوں پر قائم ہو۔ یہ واقعی ایک بہت جامع نظام لگتا ہے۔ میثاق نے ڈھانچہ بنایا اور شورا نے اسے چلانے کا ایک جمہوری، مشاورتی طریقہ دیا۔ یہ اصول حکمرانی کو صرف طاقت کا کھیل نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ایک اخلاقی اور سماجی ذمہ داری بنا دیتے ہیں۔ کیا ظہیر احمد میر کی کتاب اس پر بھی کچھ بتاتی ہے کہ یہ نظام عملی طور پر کتنا کامیاب رہا یا اسے کیا مشکلات پیش آئیں؟ کتاب کا تجزیہ زیادہ تر ان اصولوں کی نظریاتی اور عملی اہمیت پر ہی مرکوز ہے۔ بلا شبہ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ان اصولوں پر عمل درآمد ہمیشہ 100% کامل نہیں رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی آئے، جیسے قبائلی عصبیتیں پوری طرح ختم نہیں ہوئیں اور بعد کے ادوار میں شورا کے تصور پر عمل درآمد میں بھی اتار چڑھاؤ آیا۔ جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول ایک معیار کے طور پر، ایک بینچ مارک کے طور پر موجود رہے جن کی طرف ہمیشہ دیکھا جا سکتا تھا۔ ان کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ بنا جس نے شروع کی چند دہائیوں میں غیر معمولی استحکام اور ترقی حاصل کی۔ تو آج کی اس گفتگو سے ہم کیا اہم نکات لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں چند باتیں بہت کلیدی ہیں۔
پہلی تو یہ کہ میثاق مدینہ یہ ثابت کرتا ہے کہ گہرے مذہبی اور ثقافتی اختلافات کے باوجود مشترکہ مفادات، باہمی احترام اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد پر ایک متنوع معاشرے کو کامیابی سے ایک سیاسی اکائی میں منظم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے شہری حقوق اور مذہبی آزادی کا ایک بے مثال چارٹر پیش کیا۔ دوسری بات، شورا کا اصول یہ ظاہر کرتا ہے کہ مؤثر اور منصفانہ حکمرانی کے لیے عوامی مشاورت اور شرکت کتنی ضروری ہے۔ یہ آمریت کو رد کرتا ہے اور اجتماعی دانش کی بنیاد پر فیصلہ سازی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ دونوں تصورات مل کر ایک عادلانہ، نمائندہ اور جوابدہ حکومت کا نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ ہم آج 21ویں صدی میں ہیں، ایک ایسی دنیا جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جڑی ہوئی تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نسلی، مذہبی، سیاسی بنیادوں پر شدید تقسیم کا شکار بھی ہے۔ تو کیا یہ صدیوں پرانے اصول، ایک مشترکہ کمیونٹی کا تصور جہاں سب شہریوں کے حقوق محفوظ ہوں، مذہبی و ثقافتی آزادی ہو، اجتماعی بہبود کا عزم ہو اور حکومتی فیصلے لازمی مشورے سے ہوں، کیا یہ اصول آج ہمیں زیادہ منصفانہ، زیادہ پائیدار اور زیادہ پرامن معاشروں کی تشکیل میں کوئی رہنمائی دے سکتے ہیں؟ کیا میثاق مدینہ اور شورا کی حکمت میں آج کے ان پیچیدہ عالمی مسائل کا کوئی جواب چھپا ہے؟ پھر انفرادی آزادی کا تحفظ اور یہ کہ ایک کے جرم کی سزا سب کو نہیں ملے گی، یہ کتنا بڑا قدم تھا۔ جی، عوامی سہولیات کیسے مشترکہ امانت بنے، حکومت کے لیے مشورہ کیوں لازمی تھا، اور انتظامیہ کتنی سادہ اور جوابدہ تھی۔ اچھا، تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے ایک بکھرے معاشرے کو جوڑا، اور کیا آج بھی ان میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے۔ تو پہلا اصول جس کا ذکر کتاب میں بہت نمایاں ہے وہ ہے میثاق مدینہ۔ اسے اکثر تاریخ کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ سننے میں تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اس وقت اصل میں اس کی اہمیت کیا تھی؟ کیا یہ واقعی ایک آئین تھا جیسا ہم آج سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، میثاق مدینہ کو صرف پہلا تحریری آئین کہہ دینا نا، شاید اس کی پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ مدینہ اس وقت کوئی ایک جیسا معاشرہ تو تھا نہیں۔ وہاں پرانے قبائلی جھگڑے تھے، اوس اور خزرج کے، نئے مسلمان مہاجرین تھے، انصار تھے، اور طاقتور یہودی قبائل بھی تھے اپنی پوری تاریخ اور شناخت کے ساتھ۔ صحیح۔ تو یہ میثاق ان سب الگ الگ گروہوں کو ایک سیاسی یونٹ میں لانے کی پہلی، آپ کہہ لیں، سنجیدہ اور عملی کوشش تھی۔ یہ اصل میں ایک سماجی معاہدہ تھا، ایک قسم کا سوشل کانٹریکٹ جو مختلف گروہوں کے بیچ ہوا۔ اچھا، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ شہر کے سبھی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش تھی؟ بالکل بالکل، اس میں واضح لکھا تھا کہ اس نئی ریاست میں رہنے والے مختلف گروہوں کے آپسی تعلقات کیسے ہوں گے، ان کے حقوق کیا ہوں گے، ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی دی گئی۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی بات تھی۔ واقعی؟ جی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ ہوا تو سب مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ اس نے یہ واضح کیا کہ ریاست کا تعلق نسل یا مذہب سے نہیں، بلکہ ایک معاہدے اور شہریت، سٹیزنشپ کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ ایک معاہدے پر مبنی ریاست، یعنی کانٹریکچول اسٹیٹ کا تصور تھا۔ مطلب ریاست کا وجود طاقت یا وراثت پر نہیں، بلکہ عوام اور حکمرانوں یا مختلف عوامی گروہوں کے بیچ ایک سمجھوتے پر تھا۔ اور یہ چیز آج کی آئین سازی کے بنیادی اصولوں سے کافی ملتی جلتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا قدم تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں قبیلہ ہی سب کچھ تھا، وہاں ایک مشترکہ شہری شناخت اور معاہدے پر ریاست بنانا، اس کو عملی شکل دینا تو بہت مشکل رہا ہوگا۔ یقیناً چیلنج تو بہت بڑا تھا، لیکن یہی اس میثاق کی، آپ کہیں، عظمت ہے کہ اس نے ایک فریم ورک دیا جس کے اندر مختلف شناختیں بھی رہیں اور ایک بڑے سیاسی نظام کا حصہ بھی بن گئیں۔ اس نے مستقبل کے تمام قوانین اور فیصلوں کے لیے ایک طرح سے بنیاد فراہم کر دی۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر، شورا یعنی اجتماعی مشاورت۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف اچھی بات نہیں تھی، بلکہ ایک آئینی ذمہ داری تھی۔ یہ نظام پھر عملی طور پر کیسے چلتا تھا؟ کیا یہ آج کی پارلیمنٹ جیسا کچھ تھا یا کچھ اور؟ دیکھیں، شورا کا تصور ریاست مدینہ کے نظام میں بالکل مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔
اسے آئینی ذمہ داری کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اہم ریاستی معاملات میں فیصلہ سازی مشورے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا۔ قرآن میں بھی حکم ہے کہ مسلمان اپنے معاملات آپس میں مشورے سے کریں۔ ریاست مدینہ میں اس پر عمل ایسے ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اہم ترین معاملات میں، جیسے جنگ ہے، صلح ہے یا کوئی بڑا انتظامی فیصلہ، صحابہ کرام سے تفصیل میں مشورہ کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف چند خاص لوگوں سے رائے لینا نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع عمل تھا۔ ہاں، مشورے کا دائرہ معاملے کی نوعیت پر ہوتا تھا، کبھی قریبی ساتھیوں سے، کبھی کسی خاص فیلڈ کے ماہرین سے، اور کبھی عام لوگوں کے نمائندوں سے بھی رائے لی جاتی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو اپنی ذاتی رائے پر ترجیح دی۔ اوہ اچھا۔ جی، جیسے جنگ احد کے موقع پر آپ کی رائے تھی شہر میں رہ کر دفاع کریں، مگر اکثریت نے کہا باہر نکل کر لڑیں، تو اسے قبول کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشاورت صرف نام کی نہیں تھی، بلکہ فیصلوں پر واقعی اثر ڈالتی تھی۔ یہ اجتماعی دانش یعنی کلیکٹیو وزڈم کو استعمال کرنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ تو کیا اس مشورے میں اختلاف رائے کی بھی گنجائش تھی، یا سب کو ایک ہی بات پر متفق ہونا پڑتا تھا؟ نہیں، تاریخ سے بالکل واضح ہے کہ مشاورے کے دوران کھل کر اختلاف رائے ہوتا تھا۔ اچھا۔ صحابہ کرام اپنی رائے پوری ایمانداری سے پیش کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو بحث گرم بھی ہو جاتی تھی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہر پہلو سامنے آ جائے اور سب سے بہتر فیصلہ ہو سکے۔ اس کا تعلق آج کی جمہوریت سے، پارلیمانی نظام سے، اداروں میں فیصلہ سازی سے بہت گہرا ہے۔ صحیح۔ جب فیصلوں میں سٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں نا، تو نہ صرف فیصلے بہتر ہوتے ہیں، بلکہ لوگ انہیں مانتے بھی آسانی سے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ ریاست کے استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ شورا کو یہ رسمی اور لازمی حیثیت دینا ہی اصل میں اس نظام کی کامیابی تھی۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے تھے۔ اب تیسرا اصول جو مجھے ذاتی طور پر بہت ہی دلچسپ اور اہم لگا، وہ ہے انفرادی آزادی کا تحفظ۔ کتاب میں اس اعلان کا ذکر ہے کہ کسی ایک فرد کے جرم کی سزا پورے قبیلے کو نہیں دی جا سکتی۔ آج ہمیں یہ بات شاید عام سی لگے، لیکن اس زمانے کے قبائلی معاشرے میں تو یہ اصول ایک دھماکے کی طرح ہوگا۔ بالکل، یہ غیر معمولی اور انقلابی اعلان تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے عرب معاشرے کا پس منظر دیکھنا ہوگا۔ وہاں صدیوں سے اجتماعی ذمہ داری اور اجتماعی سزا کا رواج تھا۔ ایک قبیلے کا آدمی غلطی کرے تو سزا پورے قبیلے کو۔ جی ہاں، پورا قبیلہ ذمہ دار، اور بدلہ بھی پورے قبیلے سے۔ اس سے نہ ختم ہونے والے جھگڑے، فساد، جنگیں ہوتی تھیں، جنہیں ایام العرب کہتے ہیں۔ اس ایک اعلان نے اس پوری قبائلی عصبیت اور اجتماعی سزا والے نظام کو جڑ سے چیلنج کر دیا۔ اس نے انفرادی ذمہ داری یعنی انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا اصول قائم کیا کہ بھئی ہر شخص صرف اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اس کے خاندان یا قبیلے کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ریاست نے فرد کو قبیلے کے دباؤ سے نکالا اور اسے براہ راست شہری کا درجہ دیا، یعنی فرد اور ریاست کا تعلق سیدھا ہو گیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ اصول صرف قانون اور انصاف تک نہیں رہا، اس نے معاشرے کی ساخت کو بدلنا شروع کیا۔ اس نے فرد کی اہمیت بتائی کہ وہ قبیلے کے پیچھے نہ چھپے بلکہ ایک ذمہ دار شہری بنے۔ یہ انسانی وقار، ہیومن ڈگنیٹی اور انفرادی آزادی کے تحفظ کی بنیاد ہے۔ میں سب برابر ہیں اور ہر فرد کے بنیادی حقوق تسلیم کیے جاتے ہیں۔ جی۔ اجتماعی سزا کا خاتمہ انصاف، برابری اور ایک پرامن معاشرے کی طرف بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے ریاست کو اختیار دیا کہ وہ انصاف کرے، بجائے اس کے کہ قبیلے خود بدلے لیتے رہیں۔ یہ واقعی گہری تبدیلی تھی۔ اس سے ریاست کا کردار بھی واضح ہوا کہ وہ صرف طاقت نہیں بلکہ انصاف اور حقوق کی ضامن بھی ہے۔ اچھا، چوتھا اصول عوامی ڈھانچے اور سہولیات کے تحفظ سے متعلق ہے۔ کتاب میں مثالیں ہیں کہ مدینہ کی سڑکیں، کنویں، بازار یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھے بلکہ سب کے لیے تھے۔ یہ کیا تصور تھا اور ان کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ یہ اصول مشترکہ اثاثوں یعنی کامنز کے تصور پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بنیادی سہولیات اور وسائل جو پوری کمیونٹی کے لیے ضروری ہیں، وہ کسی ایک فرد، خاندان یا گروہ کی ذاتی ملکیت نہیں بن سکتے۔ اچھا۔ پانی کے ذخائر، چراگاہیں، راستے، عوامی جگہیں، بازار، یہ سب مشترکہ امانت سمجھے جاتے تھے، یعنی پبلک ٹرسٹ۔
ریاست کا کام تھا ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال یقینی بنانا، اور سب سے اہم یہ دیکھنا کہ تمام شہری بغیر کسی فرق کے ان وسائل تک پہنچ سکیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں پر کوئی ٹیکس یا فیس نہیں تھی، یا ان کے استعمال کے کچھ قاعدے قانون تھے؟ نہیں، استعمال کے قواعد ضرور تھے تاکہ بدتزمی نہ ہو اور وسائل ضائع نہ ہوں۔ جیسے پانی کی تقسیم کے اصول تھے، بازاروں میں کاروبار کے لیے جگہ دینا، وہاں صفائی ستھرائی کا انتظام، یہ سب تھا۔ لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ ان وسائل کو منافع کمانے یا ذاتی قبضے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ریاست یہ یقینی بناتی تھی کہ کوئی طاقتور آدمی یا گروہ ان بنیادی ضرورت کی چیزوں پر اجارہ داری یعنی مونوپولی قائم نہ کر لے۔ صحیح۔ ان کی حفاظت اور ٹھیک دیکھ بھال حکومت اور عوام دونوں کی مشترکہ ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ جی، اس تصور کی اہمیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ آج کے میونسپل نظام، پبلک یوٹیلیٹیز جیسے پانی، بجلی، گیس کی فراہمی اور شہری حقوق کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جی، جب عوامی وسائل کو مشترکہ امانت سمجھا جاتا ہے نا، تو کرپشن، وسائل کی غلط تقسیم اور کچھ لوگوں کی اجارہ داری کے خلاف ایک مضبوط اخلاقی اور قانونی دلیل ملتی ہے۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ بنیادی سہولیات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے اور ریاست اس حق کی محافظ ہے۔ یہ بات تو عوامی ملکیت اور ریاست کی ذمہ داری کو واضح کرتی ہے۔ اب 5واں اصول، حکومتی مشاورت کی لازمی شرط۔ یہ بات تو کچھ شورا والے اصول میں بھی آ گئی تھی کہ مشورہ ضروری ہے۔ یہاں اسے الگ سے لازمی شرط کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ شورا کی ہی تاکید ہے؟ جی، یہ شورا کے اصول کی ہی ایک طرح سے توسیع اور تاکید ہے، لیکن اس میں ایک خاص نقطہ ہے۔ شورا کا اصول مشاورت کے عمومی نظام اور اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ 5واں اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ کچھ خاص قسم کے فیصلے، یعنی ریاست کے بڑے اور اہم فیصلے، خاص طور پر وہ جن کا اثر پوری کمیونٹی پر پڑے، وہ بغیر مشاورت کے جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، جائز ہی نہیں؟ جی، یہ صرف ایک اچھی پالیسی یا اخلاقی بات نہیں، بلکہ ایک قانونی اور آئینی ضرورت ہے۔ یہ شورا کو ایک فارمل اور قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمران یا جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے وہ صرف اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ وہ پابند ہے کہ متعلقہ لوگوں یا ان کے نمائندوں سے لازماً مشورہ کرے۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ کیا اس سے فیصلے سست نہیں ہو جاتے تھے، یا اس سے حکمران کی اتھارٹی کمزور نہیں ہوتی تھی؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ ریاست کو مضبوط کرنے والا اصول تھا۔ جب فیصلے زیادہ لوگوں کے مشورے اور اتفاق سے ہوتے ہیں تو ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور عوام میں ان کی قبولیت بڑھتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اس سے حکمرانوں پر عوامی اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اس اصول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فیصلوں کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہو اور وہ عوام کے سامنے قابل وضاحت ہوں۔ اس سے شفافیت آتی ہے۔ صحیح، ٹرانسپیرنسی۔ آپ اسے آج کے دور میں قانون سازی میں پبلک ہیئرنگ سے یا پالیسی بنانے میں ماہرین اور متعلقہ اداروں سے لازمی مشورے کے تصور سے جوڑ سکتے ہیں۔ یہ اصول اصل میں حکمرانوں کو منمانی سے روکتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بجائے اجتماعی مفاد اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہو۔ یہ اجتماعی ذمہ داری، کولیکٹیو رسپانسبلٹی کے تصور کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یعنی یہ اصول طاقت کو ایک جگہ جمع ہونے سے روکنے اور اس سے زیادہ پھیلانے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ واقعی حکمرانی کو زیادہ مستحکم بنا سکتا ہے۔ اچھا، چھٹا اور آخری اصول جو کتاب میں ہے وہ ہے انتظامی سادگی اور جواب دہی، یعنی حکومت اور اس کے ادارے پیچیدہ، الجھے ہوئے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور نہ ہوں، بلکہ سادہ، واضح اور جواب دہ ہوں۔ یہ کیسے ممکن بنایا گیا؟ کیا اس زمانے میں بھی بیوروکریسی جیسی کوئی چیز تھی؟ بیوروکریسی شاید آج والے معنی میں نہ ہو، لیکن ریاستی کام چلانے کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ تو تھا ہی۔ گورنر مقرر ہوتے تھے، قاضی تھے، زکوٰۃ و عشر لینے اور بانٹنے والے عاملین تھے۔ یہ اصول اس بات پر زور دیتا تھا کہ یہ پورا نظام اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بہت سادہ اور واضح ہو۔ عام آدمی کو پتا ہو کہ اسے کس کام کے لیے کس کے پاس جانا ہے اور اسے غیر ضروری چکر نہ لگانے پڑیں۔ اس میں سب سے اہم بات ذمہ داری کی واضح تقسیم تھی، یعنی یہ بالکل طے ہو کہ کون سا کام کس کی ذمہ داری ہے، فیصلہ کون کرے گا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو کون جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہے۔ غیر ضروری دفتری رکاوٹیں، جسے آج کل ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی۔
لیکن صرف سادگی تو کافی نہیں ہوتی، جواب دہی کیسے یقینی بنتی تھی؟ جواب دہی کا تصور ہی اس اصول کی آپ کہیں روح ہے۔ اس کا ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کوئی بھی سرکاری عہدہ یا منصب ایک امانت ہے، یہ کوئی ذاتی حق یا جاگیر نہیں۔ اچھا، امانت۔ عہدیدار عوام کے خادم ہیں، حاکم نہیں۔ انہیں اپنے اختیارات اور وسائل کے استعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے بھی جواب دینا تھا اور عوام کے سامنے بھی۔ تاریخ میں کئی مثالیں ہیں جہاں خلفائے راشدین نے اپنے گورنروں اور عاملین کا سخت احتساب کیا۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آئے۔ عوام کی شکایات پر تحقیقات ہوتی تھیں۔ یہ پورا نظام اس تصور پر قائم تھا کہ طاقت اور اختیار ذمہ داری کے ساتھ آتے ہیں۔ اس اصول کا تعلق آج کی دنیا میں گڈ گورننس سے، بیوروکریسی میں اصلاحات سے، عوامی خدمات تک آسان رسائی سے اور تیز اور سستے انصاف سے بہت گہرا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اصول ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا آج کے جدید اور بے انتہا پیچیدہ انتظامی ڈھانچے ریاست مدینہ کے اس ماڈل سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ انتظامیہ کو عوام کے لیے آسان، قابل رسائی اور واقعی جوابدہ کیسے بنایا جائے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا وہ سادگی آج ممکن ہے بھی یا نہیں؟ یہ 6 اصول واقعی ایک مکمل نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ایک نئی انصاف پر مبنی ریاست کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے ان کا ایک مختصر خلاصہ کر لیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ پہلا، میثاق مدینہ، جو صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک متنوع معاشرے کو ایک مشترکہ شہری اخلاق اور قانون کے تحت لانے والا پہلا تحریری آئین تھا۔ دوسرا، شورا، اجتماعی مشاورت، جسے ایک آئینی ذمہ داری کا درجہ حاصل تھا تاکہ فیصلے انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی دانش کی بنیاد پر ہوں۔ بالکل۔ تیسرا، انفرادی آزادی کا تحفظ، ہر فرد کی جان، مال، عزت اور عقیدے کی آزادی کی ضمانت، اور انقلابی طور پر اجتماعی سزا کا خاتمہ اور انفرادی جواب دہی کا قیام۔ چوتھا، عوامی سہولیات کا تحفظ، پانی، راستے، بازار جیسے بنیادی وسائل کو مشترکہ امانت قرار دینا اور ان تک سب کی رسائی یقینی بنانا۔ پانچواں، حکومتی مشاورت کی لازمی شرط، اہم ریاستی فیصلوں کو بغیر مشاورت کے ناجائز قرار دینا، جس سے شفافیت اور عوامی اعتماد کو تقویت ملی۔ درست۔ اور چھٹا، انتظامی سادگی اور جواب دہی، ایک ایسا طرز حکومت جو عوام کے لیے آسان، قابل رسائی ہو اور جہاں ہر عہدیدار اپنے اعمال کا جواب دہ ہو۔ تو ان سب باتوں کا مجموعی مطلب کیا نکلتا ہے؟ مختصراً یہ کہ ریاست مدینہ کی بنیاد صرف فوجی طاقت یا قبائلی عصبیت پر نہیں رکھی گئی تھی، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی بنیاد انصاف، مساوات، مشاورت، بنیادی انسانی حقوق کے احترام، قانون کی حکمرانی اور عوامی جواب دہی جیسے آپ کہیں آفاقی اور پائیدار اصولوں پر تھی۔ جی بالکل۔ یہ اصول صرف 14 صدیاں پہلے کے عرب معاشرے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک کامیاب اور مستحکم معاشرے اور ریاست کی تشکیل کے لیے لازوال رہنمائی موجود ہے۔ آج کی یہ گفتگو ظہیر احمد میر کی کتاب ریاست مدینہ کے بنیادی 6 اصول میں پیش کردہ نکات پر مبنی تھی۔ ہم نے ان ابتدائی اصولوں کا جائزہ لیا جنہوں نے تاریخ کی اس اہم ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کے مستقبل کا تعین کیا۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ان 6 تاریخی اصولوں کی روشنی میں آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان جو اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے، اسے بحال کرنے اور ایک مؤثر عوام دوست حکمرانی قائم کرنے کے لیے ان میں سے کون سا اصول سب سے زیادہ فوری توجہ اور عملی نفاذ کا ضرورت مند ہو سکتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔